اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا رکوع ہے اور اس میں پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد انسانی معاشرے میں سے ظلم کا خاتمہ ہے، انسانیت کے لیے ترقی کا پروگرام ہے اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو بھی اسی لیے نازل کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں کہا گیا تھا کذالک انزلناہ قرآنا عربیا، عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگ متقی بنیں اور غور و فکر اور سوچیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے اب اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی ایک عہد لیا تھا، ان کو یہ پختگی کی تاکید کی تھی، ایک ہم نے حکم دیا تھا انہیں کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ معاہدات کی بات ہے، انسانی معاشرے معاہدات سے وجود میں آتے ہیں، تو آدم سے سب سے پہلا معاہدہ اللہ میاں کا پیدائش کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہ گندم کے درخت کے قریب نہیں جا سکتا، جنت میں رہو، باقی تمام انعامات تمہارے لیے ہیں، جیسا کہ پیچھے سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب دونوں مت جانا، آدم اور حوا سے کہا گیا۔ تو ہم نے آدم سے معاہدہ کیا تھا
تاکید کی تھی انہیں معاہدے کے ذریعے سے اس سے پہلے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ فنسیہ، آدم اس معاہدے کو بھول گیا۔ یہ انسان اسی لیے بھلکڑ ہے کہ اس کا ابا جان بھول گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فنسیہ، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن ہم نے اس وقت ان کو عزم اور پختگی نہیں پائی۔ پختہ عزم اور ارادہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کا نہیں تھا، غفلت اور نسیان ہوا کہ ہمارا حکم بھول گئے۔ غلطی یہ ہوئی، ایک ہے عزم اور پورے ارادے سے، جیسے شیطان نے مخالفت کی تھی اللہ کے حکم کی کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے پورے سوچ سمجھ کر پختہ ارادے سے کیا، اس لیے بعد میں دھمکی بھی دی کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو اس کا تو پختہ عزم اور ارادہ تھا۔ آدم سے غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی بھول کر ہوئی، پختہ عزم اور ارادے سے نہیں ہوئی۔ انسان کے ارتقاء کے بہت سے مراحل ہیں۔ انسان جب وجود میں آیا ہے، آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں، تو دراصل یہ ملکیت اور بہیمیت کا ملاپ تھا۔ دونوں کے اجتماع سے آدم کا وجود ہوا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جب انسان پر بہیمیت یا حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے، اور جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو بہیمیت چھپ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کشمکش میں رہتے ہیں۔ جب بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ کر غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، نسیان جسے کہا جاتا ہے۔ یہی نسیان، ارادہ اور عزم تو دونوں کے باہمی ملنے سے ہوتا ہے، ملکی قوت اور اسی طرح بہیمی قوت کے ملنے سے۔ دونوں پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہی وہ پختہ ارادہ ہے۔ ابتدائی زمانے میں جب ابھی بالکل نئی انسانیت وجود میں آئی ہے، نیا کمبینیشن وجود میں آیا ہے کہ حیوانیت اور ملکیت پر مشتمل ایک مخلوق تیار ہوئی ہے، تو ابھی چیزیں پختہ نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمے میں لم نجد لہ عزما، ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی یا ہمت نہیں پائی۔ ہمت بھی انسان کی تمام قوتوں کے ایک پیج پر آنے کا نام ہے۔ اس کی عقلی، عملی، علمی، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی تمام قوتوں کا جب ایک جگہ پر اجتماع ہوتا ہے اور کسی کام کے کرنے کے لیے وہ مکمل آمادہ ہو جائیں، اسے ہمت کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ابتدائی زمانہ ہے، نہ ادھر کی پختگی ہے نہ ادھر کی پختگی ہے، اور اس زمانے میں کبھی ملکیت غالب آتی ہے اور کبھی بہیمیت۔ تو جس لمحے یہ آگے خطا ہوئی ہے، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے تھوڑی سی، تو ہم نے ان کو، آدم کو دیکھا کہ وہ بھول گئے، نسیان پیدا ہو گیا، یعنی ایک قوت کا ادراک کہہ لیں، اس قوت کے، ملکی قوت کے، جو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کی عقل سکھاتی تھی، وہ غفلت میں آ گئی، اور جو بہیمی اور حیوانی قوت ہے جس پر شیطان کے وسوسے نے اثر کیا، وہ غالب آ گئی۔ قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا، ان تمام نے تو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا۔ باقی تمام نے سجدہ کیا، فرشتوں نے بھی اور جنات نے بھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدے کا حکم تمام مخلوقات کو تھا، جن میں اس زمانے کی مخلوق، جنات بھی اور فرشتے بھی، تمام کو حکم ہوا
اور یہ شیطان بھی چونکہ جنات میں سے ہے، فرشتوں میں نہیں تھا، اسی لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے تھا، اس نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی۔ تو باقی جنات جو نیک اور سچے تھے، صحیح تھے، اللہ کے حکم پر انہوں نے بھی انسان کو سجدہ کیا اور فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ مولانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے کہ انسان چونکہ ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے، تو وہ تمام ملکی قوتیں جو انسان کی ملکیت کو مضبوط بناتی ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ جو ملکیت بہیمیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے آدم کی، اس کو سجدہ کرو، یعنی اس کی خدمت سر انجام دو۔ چونکہ جب آدم کو خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کو گارڈ آف آنر پیش کرنا ضروری ہے، حکمران بنایا انہیں اس کرۂ ارض پر، تو اس کا اعزاز اور اکرام ضروری ہے، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ اس ریاست کی تمام سیکورٹی فورسز وہ اس کے حکم کی پابندی کا اعلان کریں، تمام قوتیں۔ اس لیے جب کوئی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا حکمران بنتا ہے تو اس کو فوج بھی گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے، اس کو پولیس بھی، تمام رینجرز بھی، تمام سیکورٹی فورسز، اور اسی طریقے سے انتظامیہ کے تمام افراد بھی، وہ اس کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں کہ جو حکم حکومت کی طرف سے جاری ہوگا ہم اس پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ اسی طریقے سے آدم کو جب زمین پر خلیفہ بنایا گیا تو زمین کی تمام قوتیں، جنات یا فرشتے، تمام کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اعزاز و اکرام کریں، ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں، سر جھکا لیں اپنا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کی ملکی قوت کو مدد پہنچائیں گے فرشتے، اور بہیمی قوت کو تمام حیوانات اور تمام جنات جو یہاں اس کرۂ ارض پر ہیں وہ طاقت اور قوت پہنچائیں گے، اس کی ہر حال میں مدد کریں گے۔ یہ حکم دیا گیا۔ تو اب فرشتوں نے تو مکمل طور پر سرنڈر کر دیا، فسجدوا، جو حکم دیا گیا انہوں نے مان لیا۔ اسی طرح جنات میں سے بھی جو نیک اور صالح جنات تھے انہوں نے بھی آدم کو سجدہ کر کے اس بات کا عہد کر لیا کہ ہم اس کی بہیمیت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور حیوانات میں بھی وہ حیوانات جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں ان تمام نے بھی سرنڈر کر دیا، اسی لیے وہ جانور جو حلال ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ تمام کے تمام وہ ہیں جنہوں نے آدم کی فرما برداری کا حلف اٹھایا، انہوں نے بھی سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اور جنات انسان کی بہیمیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، روح حیوانی پر۔ تو جو نیک جنات ہیں وہ روح حیوانی کو اس کے مطابق تقویت دیتے ہیں، اور حیوانات کی بھی تقویت اسی روح حیوانی کو ہوتی ہے۔ لیکن ابلیس جو دراصل خود خلیفہ بننے کے چکر میں تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں، میں تو اس کی مخالفت کروں گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو روح حیوانی ہے اس کی مخالفت کرنے کے لیے ایک ایسی طاقت و قوت نے اعلان کر دیا کہ جو برابر کی چوٹ سمجھ کر اس کی حیوانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ اس نے کہا جی میں سلامی پیش نہیں کرتا، میں اس کے خلاف کروں گا، دشمنی کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا تو فقلنا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا، یا آدم ان ھذا عدو لک، یہ جو شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تمہیں، اور اس کے شیطان کے ساتھ باقی جتنے شتونگڑے ہیں، ابالسہ ہیں، تو جتنے ابلیس ہیں، سرکش جنات ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں۔ ریاست کے اندر جو سیکورٹی فورسز سلامی پیش کرتی ہیں وہ حکومت کی ماتحت
فرما برداری کا اعلان کرتی ہیں، اور جو اپوزیشن یا مخالف طاقت اور قوت ہے اس ریاست کی، وہ اس کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کو ہم نے فوراً گدی سے اتارنا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں۔ اپوزیشن کا بنیادی کردار دشمنی ہوتا ہے، تو انسان کی اپوزیشن اس کرۂ ارض پر شیطان وجود میں آ گیا، اور اس شیطان کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا، یا آدم ان ھذا عدو لک، اے آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے، ولزوجک، اور یہ تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تم دونوں کا یہ دشمن ہے۔ جب مرد کا دشمن ہے اور اصل کا دشمن ہے تو اس کی بیوی بچوں کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ تم یہاں بڑے آرام و سکون سے ہو، یہاں ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، یہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن سے دشمنی کا رشتہ رکھنا چاہیے، دشمن سے دوستی کا رشتہ نہیں رکھنا چاہیے، دشمن کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ضرور ایسے داؤ پیچ کھیلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی دشمنی کا پورا بدلہ اتارے۔ وہ اگر کوئی صحیح مشورہ بھی دے گا بظاہر تو وہ صحیح نہیں ہوتا، دراصل اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ تو دشمن کو دشمنی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، تنقید کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات اللہ پاک نے پہلے ہی آدم کو نصیحت کر دی۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو باقی تمام لوگوں کو اچھی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ یہ بات غلط فہمی ہے۔ اس انسان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے جو آپ کا دوست ہے، اس کی کہی ہوئی بات یا اس کا کیا ہوا کام آپ حسن نظر سے دیکھتے ہیں کہ چلو آزمایا ہوا دوست ہے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا، اس کے بارے میں تو حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن وہاں بھی سمجھداری کے ساتھ۔ لیکن دشمن کے بارے میں یہ غلط فہمی ہونا کہ یہ کوئی اچھا اور دوستانہ مشورہ دے گا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی کا رشتہ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کبھی دوستی اور یارانہ نہیں لگایا جاتا، کیونکہ جو سانپ پالتے ہیں، سانپ کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ ضرور، سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ ضرور ڈستا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو، کہ جس پر تم نے احسان کیا ہے سمجھ کر اور ہے دشمن، رعایت کی آپ نے، تو پھر اب اس کے شر سے بچنے کی تدبیریں بھی سوچو کہ وہ کس وقت تمہیں ڈنگ مارے گا۔ تو آدم کو پہلے ہی ہم نے نصیحت کر دی تھی کہ یہ تمہیں دونوں کو نکال نہ دے جنت سے، اور جب تم جنت سے نکلو گے تو فتشقا، تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ یہاں جنت میں تو مفت خوری ہے، کچھ نہیں کرانا پڑتا، جو جی چاہتے ہو وہ تمہیں مل جاتا ہے، کھانا پینا بڑا آرام ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ کوئی مکان کا فکر، نہ کمانے کا فکر، نہ کسی اور چیز کی۔ لیکن اگر اس نے تمہیں نکلوا دیا، تمہارے دشمن نے، تو پھر تم مشقت میں مبتلا ہوگے۔ کیا مشقت ہوگی اس کی تفصیل بھی آگے بتا دی اللہ نے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، جنت کے انعامات بتلائے ہیں کہ تیرے لیے اس جنت کے اندر نہ تو تجھے بھوک ہے، بھوکا رہتا ہے تو، اور نہ تو ننگا رہتا ہے۔ یہاں جنت میں مزے ہیں، بغیر کسی محنت اور مشقت کے جس وقت جی چاہتا ہے کھا لیتا ہے، تو بھوکا بھی نہیں رہتا، اور ولا تعری، اور ننگا بھی نہیں رہتا، لباس تیرے پاس رہتا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، تو اس جنت کے اندر تجھے پیاس بھی نہیں لگتی، پیاس لگتی بھی ہے تو پانی فوراً مل جاتا ہے، پیاسا نہیں رہتا تو۔ اور ولا تضحیٰ، اور نہ تجھے دھوپ ستاتی ہے، موسم ایسا عمدہ اور بہتر ہے کہ نہ سخت سردی اور نہ سخت گرمی، نہ گرمی کی تنگی نہ کسی اور کی۔ ولا تضحیٰ، چار باتیں اللہ نے کہی ہیں، بھوک، پیاس، لباس اور دھوپ سے بچنا، یہ جنت میں تجھے انعام ملا ہوا ہے۔
اور اگر تم دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تو یہ 4 مصیبتیں تمہیں فٹیکیں بھگتنی پڑیں گی۔ اپنے لباس کا انتظام کرنا پڑے گا، جی، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا، اپنی پینے کا بندوبست، اور اپنے دھوپ سے بچنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ مصیبتیں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی اگر تو اپنے دشمن کے جھانسے میں آ گیا۔ اس دشمن کا کام تو یہی ہے کہ تجھے یہاں نہ رہنے دے۔ اللہ پاک نے یہ نصیحت کی اور یہ معاہدہ کر لیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، فلا تقربا ھذہ الشجرۃ، گندم کا درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان تو اسی طاق میں تھا کہ کب دشمنی اس سے کروں اور اس اعلیٰ ترین مقام جنت سے اس کو نکال باہر پھینکوں۔ قرآن کہتا فوسوس الیہ الشیطان، آدم کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب یہ وسوسہ وہی ہے کہ جنات میں بھی ایک حیوانی قوت ہے، حیوانیت کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے اس سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ نظر نہ آنے والی طاقت اور قوت، اور آپ کے جسم کے اندر بھی جو روح حیوانی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جسم کے اندر روح حیوانی جسے ڈاکٹر لوگ وائٹل فورس کہتے ہیں، یا اطباء اور حکماء قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں جس کو نسمہ کہا جاتا ہے، تو یہ روح حیوانی یہ بھی نظر نہیں آتی۔ جسم میں احساسات اور ادراکات سب ہیں، لیکن اس کو کاٹ کر اندر سے دیکھو تو کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی۔ تو یہ جنات کے ساتھ یا حیوانیت کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے، فرشتے کی روح کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے، اور جن کی روح کے ساتھ بھی، جن کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے۔ فرشتہ بھی اس پر خیال ڈالے تو یہ اسے قبول کر لیتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جن بھی اس کے اندر خیال ڈالے تو وہ خیال اور وسوسہ اثر انداز ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی مزاحمت کرے یا اس کو قبول کرے۔ وسوسہ عربی میں کہتے ہیں ایک خیال کو، جی، لیکن خیال پر گرفت نہیں ہوتی۔ خیال جب بار بار آتا ہے، خیالات کے مجموعے سے عزم اور ارادہ بنتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ ایک ارادہ طبیعیہ ہے، ایک ارادہ عقلیہ ہے، اور ایک تمام قوتوں کا ایک پیج پر جمع ہو کر ہمت کے ساتھ جسے کردار ادا کرنا ہے اسے عزم کہتے ہیں۔ اب آدم پر جب اس کی روح حیوانی پر ایک خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ بھی بڑا اہم ہے۔ قال، اس وسوسے کی نوعیت بھی اللہ نے بیان کر دی۔ قال، اس نے، شیطان نے کہا آدم سے، ہاں جی، پہلے دوستی لگانے کی کوشش کی، اور پھر آ کر آدم سے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ 2 خواہشات اس کے اندر پیدا کی۔ کیا میں تجھے نہ بتلاؤں، ایک ایسا درخت ہے کہ وہ آدمی جب کھا لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور وہ ملکن، اور جو خلافت اور حکمرانی ہے وہ بھی اس کی پرانی نہیں ہوتی۔ سیاسی چکمہ دیا اور معاشی چکمہ دیا، جی، ایک شجرہ والا، شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا۔ آدمی کی سب سے بڑی 2 ہی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں دنیا میں بس ایسی غذا کھاؤں کہ سدا جوان رہوں، ایسی معاشی کھانے پینے کی چیزیں، ہاں جی، کہ جو کیا ہے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہ ہو اور میں بالکل جوان فٹ فاٹ رہوں۔ بچپن سے جیسے ہی آدمی بالغ ہوتا ہے تو جوانی تک سب سے بڑی حسرت اس انسان کے اندر یہ ہے کہ یہ، ہاں جی، خوب ہی طاقتور ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، عمر ڈھلتی ہے، تو لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے زندہ دنیا میں رہنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ طول العمل، یعنی بڑی لمبی امیدیں باندھتا ہے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں۔ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی حرص اور عمل جو ہے، امیدیں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ایک تو میں تجھے درخت بتلاتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ
یہ جو گندم کا درخت ہے اللہ میاں نے پتہ کیوں روکا تجھے کہ اگر تو یہ کھا لے گا تو پھر تو تجھے نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ، اور تو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، زندہ رہے گا۔ اور اس درخت کے کھانے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ملک لا یبلا، جب تو سدا بہار جوان رہے گا تو تیری حکمرانی اور خلافت بھی کیا ہوگی۔ مشورہ دے رہا ہے آدم کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاں جی، لیکن اصل چکر کیا ہے، خلافت سے ہٹانے کے لیے، چونکہ خلیفہ خود بننا چاہتا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اب آدم کو کہتا ہے کہ تجھے بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے اور تیری حکمرانی ایسی ہو لا یبلا، وہ پرانی نہ ہو، وہ جوانی کی جوان ہی رہے۔ آدمی جب کوئی اس کو حکومتی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس سدا اس عہدے پر، بلکہ اس سے بھی اوپر کے عہدے پر چلا جاؤں۔ تو آدم کی خلافت کا بھی دیا چکمہ، اور دوسرا، اور یہ دونوں باتیں مستقبل میں ایک لحاظ سے درست بھی تھیں۔ کیا کہ جب یہ درخت کھائے گا، اور اس سے کیا ہے، اگلا عمل جو آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور انہوں نے تعلق قائم کیا، تو اس سے جو نسل پیدا ہونی تھی تو نسل کا ارتقاء، ہاں جی، لمبے عرصے تک، کیونکہ خود بندہ تو نہیں رہے گا لیکن اس کی اولاد رہے گی۔ انسانیت کا بقا اس کرۂ ارض پر یہ اسی راستے سے ہے کہ اس کی نسل باقی رہے گی، اس نسل سے آگے نسل، نسل در نسل در نسل، ہاں جی۔ تو آدم کا ایک بڑا لمبا شجرۃ الخلد، یہ اس گندم کے درخت کی خصوصیت ہے کہ آدم نے جنت سے کھایا ہے اور اب تک پوری دنیا سوائے گندم کھانے کا اور کوئی کام نہیں کر رہی، اور اس کے ذریعے سے جو طاقت اور توانائی آتی ہے وہ نسل کے فروغ کا آگے ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہی نسل جب نسل در نسل ہوگی تو پوری کی پوری اولاد ملک لا یبلا، جب تک آخری انسان دنیا میں پیدا ہوگا اس وقت تک ہر انسان کی حکمرانی اس کرۂ ارض پر ہے۔ تو یہ دو باتوں کے اس نے مشورے دیے، حل ادلو کا کہ میں تجھے دلالت کرتا ہوں، تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جی۔ اب آدم کشمکش کی حالت میں ہے، ادھر سے کیا ہے، ملکیت کہتی ہے نہیں کھانا چاہیے، حیوانیت کہتی ہے کھانا چاہیے جی، اس کشمکش میں اب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو ابھی سوچ میں پڑ گیا، بات ابھی تک یہ وسوسہ جو ہے ارادہ نہیں بن رہا۔ تو سورۃ الاعراف میں پہلے گزرا ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، بڑی قسمیں پکی اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، بڑا خیر خواہانہ اور صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ تو بڑی پکی قسمیں کھائیں تو وہ وسوسہ اس کے اندر اضافہ، خیال کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب بہیمیت اپنا اظہار چاہتی تھی، اس سے پہلے ملکیت کے اثرات زیادہ تھے، تو اب ملکیت کے اثرات چھپ گئے اور بہیمیت غالب آ گئی۔ اب اس کے نتیجے میں ملکیت کے اندر جو عقل اور شعور تھی اس کے اندر نسیان پیدا ہو گیا، بھول گیا۔ ملکیت جب چھپ گئی تو ملکی صلاحیت اور نور عقل جو تھا وہ کیا ہے، ایک طرف ہو گیا، اور بہیمیت اور حیوانیت اس کے اندر غالب آ گئی۔ اور جب یہ غالب آئی تو دونوں میں، آدم اور حوا میں، تو قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، وہ گندم کا درخت کھایا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی کھایا تو اس کی جو پروٹین اور اس کی جو طاقت اور قوت جسم کے اندر پیدا ہوئی، تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جنت کا لباس اتر گیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ حیوانیت اور شہوت کا غلبہ ہے، اب وہ جب حیوانیت غالب آئی اور ملکیت غائب ہو گئی تو ظاہر ہے وہاں ان کا جو جنسی تعلق قائم ہوا، تو اس تعلق کے نتیجے میں ہاں جی اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جب حیوانیت کا غلبہ ختم ہوا تو اب انہیں شرم آنا شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے سے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ لباس جنت کا تو اتر چکا ہے، اور گندم کھانے کے بعد جب بہیمیت ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد،
اور وہ اپنے اس نسل کے بڑھانے کے چکر میں شیطان نے جو مشورہ دیا اس پر جب جیسے ہی عمل کیا تو اب جیسے ہی بہیمیت کا وہ غبار، گندم غبار ختم ہوا اور دوبارہ انسان اپنے آپے میں آیا، تو اب آدم کو کیا ہے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانے کے لیے وہاں سے درخت کے پتے توڑ توڑ کر جنت کے وہ اپنے بدن پر لگانا شروع کیے۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم نے یہ کام کیا، قرآن کہتا ہے عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، حکم توڑ دیا، جو معاہدہ ہوا تھا معاہدے کو توڑ دیا۔ معاہدے کے توڑنے کے کئی پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، دشمن کی بات میں کبھی نہیں آنا، لیکن یہاں اس دشمن کی بات میں آ کر وہ کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ میاں نے روکا تھا۔ ایک تو یہ ہوا کہ شیطان کی بات مانی، یہ خلاف ورزی تھی، اور دوسرا اس درخت سے روکا تھا تو اس درخت کی اس کی خلاف ورزی۔ انسان کے اندر معاملہ اس کی بہیمیت کا یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے ادھر کا تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ الانسان حریص مما منع، جس سے روک دیا جائے تو اس کی طرف انسان بہت جاتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں روکا گیا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہے بات ہوگی، اس کی کھوج کرید میں لگ گیا۔ تو آدم نے یہ کام کیا تو یہ بڑی نافرمانی ہو گئی۔ عصا آدم ربہ فغوی، اب جیسے ہی انسان آدم ہے بہک گیا، غوا کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے کہ وہ راہ سے بہک گیا، بھٹک گیا، تو یہ نافرمانی ہوئی۔ اب اسی وقت اب بہیمیت کے بعد جب ملکیت کا غلبہ ہوا، جس کا آغاز جسم کو چھپانے سے پتے جسم پر لگانے سے شروع ہوا، تو وہیں سے ملکیت بڑھی۔ تو اس کو آگے اللہ پاک نے کہا ثم اجتباہ ربہ، اس کے رب نے اس کے باوجود اس کو کیا ہے منتخب کیا، کیونکہ اللہ کا انتخاب تھا خلیفہ بنانے کا۔ تو اب ملکیت غالب آنا شروع ہوئی، اور جیسے ہی ملکیت غالب آنا شروع ہوئی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، گویا کہ دوبارہ ہوش یا عقل میں آئے، تو اب دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑی خلاف ورزی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس لیے فتاب علیہ، تو اللہ جب آدم پر متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت دی تو انہوں نے کیا ہے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ اے پروردگار ہم سے بڑا ہی ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، ہماری اس غلطی کو لغزش کو معاف کر دے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اور آگ تو بلند ہوتی ہے، مٹی پست ہوتی ہے، سجدہ مٹی کو میں کروں یا مٹی مجھے کرے؟ غلطی کے بعد غلطی پر اکڑنا یہ بڑا جرم ہے، لیکن غلطی کے بعد غلطی کو تسلیم کرنا اور اس غلطی سے سیکھ کر آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، یہ انسان کا کمال ہے، آدم کا کمال ہے۔ تو آدم نے جب دیکھا کہ غلطی ہو گئی ہے، اب سوائے اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کے خلاف ورزی ہوئی ہے اللہ کے حکم کی، اس نے مجھے خلیفہ اور نائب بنا کر ایک ذمہ داری سونپی تھی، میں نے اس خلافت کی ذمہ داری کو، اللہ کے حکم کو پورے طریقے سے سر انجام نہیں دیا، تو اس پر توبہ کی، بہت گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ پاک کہتے ہیں تاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور آئندہ کے لیے ہدایت کی کہ آئندہ کبھی یہ خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی تھی، سیکھ لیا تم نے، سیکھا اس سے، لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہر غلطی کی ایک سزا تو ضرور ہوگی، اور وہ سزا یہ ہے کہ اب تمہیں جنت سے نکلنا ہوگا، یہاں مفت کی روٹی اور مفت کا کھانا پینا نہیں۔ اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری حیوانیت ترقی کرے، تو حیوانیت کا ارتقاء تو تبھی ہے کہ جب یہ محنت اور مشقت کرے گی، کیونکہ مفت خوری سے تو یہ حیوانیت کمزور ہوگی،
ہاں جی، آدمی کوئی کام کاج نہ کرے، بس فارغ بیٹھا ہوا ہو تو پھر یا فرشتے کی طرح بنے گا، خالی فرشتہ ہوگا بس، ہاں جی، کوئی کام کاج کا تو ہے نہیں، تو پھر حیوانیت کے اندر نشو و ارتقاء نہیں ہے۔ اور نشو و ارتقاء حیوانیت میں تبھی ہوگا کہ جب یہ محنت اور مشقت کا کام کرے، اس کے اعضاء حرکت میں آئیں، یہ ہاں جی کام کرے۔ اگر کام نہیں کرے گا تو ہاتھ جام ہو جائیں گے، پاؤں جام ہو جائیں گے، بہیمیت جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ محنت اور مشقت کا ارتقائی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری مفت روٹی بند نہ کی جائے۔ لہذا ہم نے حکم دے دیا قال اہبطا منہا جمیعا، دونوں اب زمین میں جاؤ۔ ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا عبادتوں کی وجہ سے، اس نے کچھ تھوڑی سی مہلت مانگی تھی۔ اب ابلیس نے جو وسوسہ ڈال کر اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی اور آدم کو بھی بہکایا، اس کو بھی غلط راستے پہ ڈالا، تو اللہ میاں نے کہا چلو دونوں نکلو جنت سے۔ قال اہبطا منہا، جنت سے دونوں نکلو جمیعاً، اور نیچے نکلنے کے بعد بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب آدم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ میرا دشمن ہے، آدم تم سے دشمنی کرے گا اور تم آدم سے دشمنی کرو گے، تمہاری لڑائی اب زمین میں ہوگی۔ جنت میں یہاں پرامن ماحول کے اندر تم رہنے کے اب قابل نہیں ہو گئی، دشمنی کھل کر آ گئی۔ تو جب دشمنی کھل کر آ گئی تو پرامن مقام میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے، دشمنی کی اپنی لڑائیاں جا کر زمین میں لڑو۔ کہا بعضکم لبعض عدو، اور اس لڑائی میں فإما یأتینکم منی ھدی، یاد رکھو لڑائی تمہاری ہوگی، اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، رہنمائی میں دوں، کیونکہ شہنشاہ مطلق جس کا خلیفہ آدم کو بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل حکومت تو پوری کائنات کے اندر اس کی ہے، تو میری طرف سے کوئی فرمان آئے، کوئی ہدایت آئے، فرشتہ اترے کوئی پیغام لے کر، جبرائیل آئے تمہارے پاس، تو فمن اتبع ہدایا، جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مزید بدبختی میں پڑے گا۔ لا یشقی، اس کے لیے کیا ہے؟ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ تو یہ قرآن بھی میری ہدایت ہے۔ آدم کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد یہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آدم سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، میرے فرامین آئیں گے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ کے جاری کردہ آرڈیننس ہیں، فرامین شاہی ہیں۔ جیسے شہنشاہ مطلق اپنی عوام کے نام احکامات کا ایک قانون کا ایک پلندہ جاری کرتے ہیں، ہاں جی، اور وہ سرکولر جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے نوٹیفیکیشن ہیں جو انسانیت کے نام اللہ نے بطور ہدایت کے بیان کیے۔ ایک زمانے میں تورات نازل ہوئی، ایک زمانے میں زبور آئی، ایک زمانے میں انجیل آئی، اور اب اس زمانے میں قرآن نازل ہوا۔ تو جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ لیکن یہ بھی سن لو، من اعرض عن ذکری، اللہ نے اسی وقت آدم سے کہہ دیا کہ جو آدمی بھی تمہارے میں سے، آدم کو بھی اور جنات کو بھی، کہ من اعرض عن ذکری، جو بھی میری اس ذکر اور اس کتاب سے اپنا رخ موڑے گا، جو میں حکم بھیجوں اس حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا، تو یاد رکھو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیا میں زندگی تنگ بنا دی جائے گی۔ یہ تنگ کا لفظ عربی کے اسی زنک کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ زنک کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں، تنگی میں مبتلا کرنا۔ معیشتاً، تمہاری معیشت تنگی کی ہوگی۔ اور معیشت کی 4 چیزیں پیچھے بیان کی تھیں، بھوک، پیاس، لباس اور دھوپ اور گرمی سردی کے معاملات۔ تو یہ 4 چیزیں جو انسان کی، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس میں اسے تنگی ہوگی۔ جو میرے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا،
عدل و انصاف سے نہیں کام کرے گا، محنت مشقت سے جان چرائے گا، جی جد و جہد اور کوشش نہیں کرے گا، ظلم اور زیادتی کے معاملات میں ہوگا، تو اس کی دنیا کی زندگی بحیثیت مجموعی تنگ ہوگی۔ بظاہر کتنی ہی وہ خواہشات کو پورا کر لے، لیکن اندر سے تنگ ہوگا، مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہر وقت جو لٹیرا بھی ہے اسے بھی یہ ڈر ہے کہ کب میری لوٹ کا پول کھل جائے اور جی میں پکڑا جاؤں۔ چور کو بھی یہ ڈر ہے، جی لوٹ مار کرنے والے بظاہر کتنا ہی آسودہ حال ہو، لیکن ہر وقت ایک مصیبت میں مبتلا ہے، روح زخمی ہے، جی بد اخلاقی کے عالم کی وجہ سے، جی کھانا پینا بھی کیا ہے، جتنا بڑا سرمایہ دار اور جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اتنے ہی کیا ہے، نہیں کھا سکتا، بھوکا، جی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ امریکہ کا ایک جی کمپنی کا، جس کی فورڈ کمپنی ہے، آخری 15-20 سال ایک لقمہ بھی اس کے اندر نہیں جاتا تھا، لوگوں کو تکتا تھا، دیکھتا تھا، دولت بے شمار، لیکن کھانے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی تھی، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو جو تنگی ہے یہ ہم دنیا میں پیدا کریں گے، معیشت اس کی تباہ و برباد ہوگی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں نہیں۔ پیچھے گزرا تھا کہ یومئذ زرقا، نیلی اور زہریلی آنکھوں کے ساتھ، کہ جن کے گرد ایسے حلقے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ان مجرمین کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ قال، اور وہ انسان وہاں کہے گا، رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ آخرت میں جب میرا حشر تو نے اندھے پن کی صورت میں کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں اس سے پہلے تو بہت اچھا دیکھتا تھا دنیا میں۔ وہ کہے گا انسان، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے میرا حشر اندھا پن کی صورت میں کیسے کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بہت اچھا دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ پاک کہیں گے، قال کذالک، ایسے ہی تجھے اندھا پیدا کیا ہے، اٹھایا ہے یہاں سے، اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتہا، تو انہیں ان آیات کو بھلا دیا تھا، تو ہماری آیات سے اندھا رہا، تو آج میں نے تجھے یہاں حشر میں اٹھایا ہے اندھا، فنسیتہا، تو بھول گیا، تو وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج ہم بھی تجھے بھلایا ہوا بنا دیں گے، کو بھولی بسری ہوگی شخصیت، یہاں تیری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو تجھے ہم اسی طریقے سے اٹھائیں گے۔ آخرت کا عذاب بھی اندھے پن کی صورت میں، اور دنیا میں معاشی عذاب بھی تباہی اور بربادی کی صورت میں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ان قوانین کی، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو یہی سزا دیں گے۔ اسی لیے دنیا میں ایک وقت تک زیادہ سے زیادہ ظالم آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر پورے عروج کو کیا ہے، زوال آتا ہے۔ ہر عروج راہ زوالے، ہر عروج کو کیا ہے، زوال آتا ہے، تباہی اور بربادی۔ ہاں جی، ارتکاز دولت ایک وقت تک تو اچھی لگتی ہے، اس کے بعد تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر تمہارا عذاب ہے، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کہ آج یہ مکے کے مشرک ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو معلوم نہیں کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں اور قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کی جگہوں پہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ آج بھی مدائن صالح سعودی عرب کے اندر لوگ آتے جاتے دیکھنے، اب تو کھول بھی دیا انہوں نے، یمشون فی مساکنہم، ان کے ان کھنڈرات کو دیکھنے آتے ہیں۔
یہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں اور کتنا ان کے پاس دنیا میں جاؤ جلال، اپنے زمانے کی ترقی یافتہ چیزیں تھیں، کس طریقے سے تباہ و برباد ہو کر آج یہ نشان عبرت ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی اکڑ اور تکبر ہے، چند دنوں کی فرعونیت ہے، چند دنوں کی ابو جہلیت ہے، اس کے بعد تو تباہی اور بربادی ہی ہے۔ تو یہ معیشت، دنیا کی زندگی کی تباہی اور بربادی، اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے جب شام جاتے تھے ان کے تجارتی قافلے تو یہیں سے گزرتے ہیں، اور ادھر یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کھڈرات پر سے گزرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے سمجھ و بوجھ کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جو عقل سے فارغ ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، ان حقائق سے صحیح ادراک نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیسے ہدایت حاصل کریں گے، وہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں قرآن حکیم نے اس رکوع میں آدم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کرۂ ارض پر انسانیت کی، وہ یہ کہ جب بھی انسانوں کو شیطانوں سے بچانے کے لیے، اپنے دشمن سے بچانے کے لیے اللہ جب بھی ہدایت کی کوئی کتاب نازل کرے، اور آخری کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اسے چھوڑے گا وہ سوائے مشقت اور تنگی اور دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کی مصیبت کے سوا اور کچھ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔